تو آرٹیکل 25 ہمارا یہ کہتا ہے کہ تمام سٹیزن ایکول ہیں، اس کو کوئی اس میں مرد اور عورت کی تشخیص نہیں ہے، اور جو لوگ 18 سال کے ہو جاتے ہیں اور NIC بنا لیتے ہیں تو وہ ووٹ بنانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ 24 سال کی کاوش یا 25 سال کی کاوش سے آج بھی ہم سیاسی عمل میں خواتین کے پروگرام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک پروگرام ہمارا ابھی بھی پروجیکٹ چل رہا ہے جذبہ کے نام سے، جس کا پیورلی مقصد وومن پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ ہے، خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت کا ہے، اور ہم UC لیول پہ خواتین کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے اپنے ID کارڈ رجسٹر کروانے شروع کر دیں۔ سیاسی عمل میں خواتین کی شمولیت کو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا، جس میں ہم نے پولیٹیکل ایجوکیشن پروگرام جس کو ہم کہتے تھے، ہم نے وہ شروع کیا، تو اس میں بہت سارے انڈیویجولز، سیاسی ورکرز اور خاص طور پہ خواتین، اس میں میڈیا پرسنز ہم نے ان میں ساتھ رکھا، اور ان کو اس حوالے سے شعور اور آگاہی دی کہ کیسے خواتین کو سیاسی عمل میں کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ ایز اے کونسلر ہو، یا چاہے ایز اے MPA یا MNA ہو۔ تو اس میں ہم نے بڑا کمیونٹی لیول تک کام کیا، اور ڈسٹرکٹ لیول اور پروونشل لیول پہ بڑے بڑے گروپس ہم نے فارم کیے، اور پھر ہم نے ایک ڈیمانڈ سٹارٹ کر دی تھی کہ 33% خواتین کو نمائندگی دی جائے۔ ہم نے 33% نمائندگی خواتین کی ایک مہم سٹارٹ کی، اور یہ مہم تقریباً اگر میں آپ کو کہوں کہ 90 کی دہائی میں ہم نے سٹارٹ کی۔ جب 98 میں سینسز کا دور آیا تو ہم نے اس میں کہا کہ جی عورتیں گنی جائیں تو ان کے کام بھی گنے جائیں۔ 2001 میں جب ڈیولوشن پلان انٹروڈیوس ہوا، اور مشرف کے دور میں یہ، تو اس میں ہماری وہ کمپین ہم نے اور زور و شور سے مختلف اداروں کے ساتھ، مختلف سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے اور بھی زیادہ اس کو میڈیا میں بھی زیادہ اچھالا۔ 33% نمائندگی جو مشرف کے دور میں دی گئی، جس میں مقامی حکومتوں میں ایک یونین کونسل کی سطح پہ، تو اس وقت ہم تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے، پریشان اس بات پہ ہوئے کہ جی 33% نمائندگی تو مل گئی، ہم 33% خواتین کہاں سے لائیں؟ اور اس کے بعد جب ہم نے 33% نمائندگی کی بات کی اور وہ منظور ہوئی، اور اب ہم نے خواتین کو اس نظام کا حصہ بنانا تھا، مطلب ایک یونین کونسل میں اگر 22 افراد ہے اور اس میں 6 خواتین، وہاں پہ 1 خواتین نہیں آتی تھی، اور یہاں پہ 6 ہم نے لانی ہے، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ تو ہم نے کہا کہ کوالٹی کو چھوڑ دیں، کوانٹیٹی پہ توجہ دیں، اور جب 2001 میں جب اس کے الیکشن فائنل ہوئے، جب رزلٹ آیا، تو 36,000 سے زائد خواتین اس نظام کا حصہ بنی۔ اس میں 80 سال کی یا 90 سال کی بوڑھی خاتون بھی تھی، اور اس میں نوجوان بھی تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ تھی کہ پورے پاکستان میں 33,000 سے زائد خواتین اس نظام کا حصہ بنی۔ اور پھر بائی الیکشن کا دور آیا 2004 میں، اور بائی الیکشن میں وہ فگر 36,000 سے زائد ہو گئی۔ خواتین کی سیاسی عمل میں بھرپور نمائندگی کی عوامی مہم، یہ ہم نے کمپین شروع کی۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، خواتین آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس نظام میں تو آ گئی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے بحیثیت کونسلر وہ کیا کام کریں۔ ان کو تو مرد حضرات کہہ رہے تھے کہ جی آپ گھر بیٹھیں، آپ کا کام سلائی مشینوں کے ساتھ ہے، آپ بس وہ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ہم نے خواتین کو اور زیادہ موبلائز کرنے کے لیے اور اس کو اس عمل میں بھرپور شرکت کے لیے، تو ہم نے ایک اور پروجیکٹ لانچ کیا جس کو ہم نے افیکٹو ریپرزنٹیشن آف وومن کونسلرز، کہ خواتین کونسلرز کو رہنمائی دی جائے اور اس سارے نظام کو سمجھایا جائے۔ تو ہم نے بلوچستان میں تقریباً تمام اضلاع میں، لیکن ہم نے 14 اضلاع میں اپنے دفاتر کھولے، اور وہاں پہ ان کو ہم نے آگہی مہم سٹارٹ کی، ہم اویئرنیس کمپین ہم نے سٹارٹ کی۔ بہت ساری ایسی خواتین تھیں جنہوں نے بڑے بڑے کام اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں کیے۔ ایسی خاتون بھی تھی، ان پڑھ خاتون ہمارے سامنے آئی، جس نے اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں اسٹریٹ لائٹس لگوائی، روڈز بنوائے، سیوریج کی نالیاں بنوائی، پانی کا نظام سیٹ کروایا۔ تو اس طرح کی خواتین بھی سامنے آئی۔ ساتھ ہی ساتھ پھر جب 2005 میں یا 2005 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے مقامی حکومتوں کے، تب ہم نے کوانٹیٹی کے ساتھ کوالٹی کو بھی ترجیح دی کہ اب ایسی خواتین آئے جائے جو اپنے کونسل کے اجلاس میں بات کر سکیں۔ نادرا کی جو موبائل وینس CNIC بنانے جاتی ہیں، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں، وہ
اپنے بھی ہم فورم پہ کہتے رہے ہیں, آپ لوگ بھی موجود ہیں, وہ ایڈ یہ کریں کہ خالی CNIC بنانے کے لیے یونین کونسل میں نہ جائیں, جب وہ کارڈ بن جائے تو کوئی ڈیٹ مقرر کر لیں, دونوں کام کر لیں, وہ کارڈ وہیں پہ ڈیلیور بھی کر دیے جائیں. میرے خیال میں اس میں بہت اچھی اچیومنٹ آئے گی, کیونکہ ہنڈرنس یہی ہے. لیگل فریم ورک میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہمارا الیکشن ایکٹ سپورٹ کرتا ہے, اس میں ہماری سیکشن 9 ہے, اور اس کی آگہی بہت ضروری ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, بہت سارے الیکشن بھی ہم نے کروائے ہیں, میں خود بھی لکیلی اور ان لکیلی جیسے بھی کہے, میں NA 120 کا بھی DRO رہا تھا, جس میں مرحومہ بیگم کلثوم نواز تھی. ہمارے ابھی تک پولیٹیشنز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں پتا کہ ایک سیکشن 9 آ گیا ہے, جس میں اگر ٹوٹل ووٹس ٹرن آؤٹ 10% سے کم ہو اور الیکشن کمیشن سیٹسفائیڈ ہو تو اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتا ہے اور وہاں پہ ری پولنگ ہونی چاہیے, لیکن وہ آواز نہیں اٹھاتے. اس کے علاوہ سیکشن 47 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو معیار اٹھانے چاہیے کہ میل اور فیمیل اگر رجسٹر ووٹرز کا 10% سے زیادہ ڈفرینس ہو تو اس کو معیار اٹھانا چاہیے کہ یہ 10% سے نیچے رہے. اور یہ جو DVAC کی ہے, DVAC ہے ہماری ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی, ہر ضلع میں قائم ہے. وہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈر اس کے پارٹنرز ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر رجسٹریشن کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ڈفرینس ہے, عورت فاؤنڈیشن نے بھی اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے, لیکن اس کو کم سے کم کیا جائے, تو سیکشن 47 اس کو ڈیل کرتا ہے. اسی طرح سیکشن 48 ہے کہ نان مسلم کی ڈسیبلٹی والوں کو اور ٹرانسجنڈر والوں کو ووٹرز کے طور پہ رجسٹر کیا جائے, انکریج کیا جائے, اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی رجسٹریشن ہو. اسی طرح سیکشن 91 ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کو یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ جو بھی خواتین اور مردوں کے ووٹ کاسٹ ہوئے ان کو علیحدہ, اور اس کی اب ہم بڑی اسٹرکٹلی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں, کوئی رزلٹ ہم نہیں لیتے. اور یہ جو رزلٹ میں بعض دفعہ تھوڑی سی اس فورم کو یوز کرتے ہوئے, جہاں اگر اس نے یہ پورا نہیں کیا ہوتا تو جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فگرز پوری کریں, میل اور فیمیل کے لکھیں. تو اس بنیاد پہ ظاہر ہے وہ کریکشن جب کرنی پڑتی ہے تو بعض دفعہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی یہ پڑتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ تو میڈم اگر رزلٹ لے گئی, آپ لے گئے, تو کہیں گے اوہ جی رد و بدل ہو گیا. اسی کے ساتھ اس ایکٹ میں ہم نے کوشش کی ہے, ابھی تو یہ تھوڑا سا کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چلنا پڑتا ہے, کہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی کہا ہے کہ وہ انکریج کریں ویمن اپنے ممبرز کو, خواتین ممبرز زیادہ سے زیادہ کریں, اور اس چیز کو شیل انشور کی جگہ میں بھی کچھ عرصے میں امینڈمنٹ آ جائے کہ جی 5% ویمنس کو ٹکٹ دیں جنرل سیٹس پہ بھی. تو یہ پہلی دفعہ اچیومنٹ ہے 2017 میں کہ یہ آ گیا, اور آنے والے ٹائم میں شاید اس پہ اگر میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کو مسٹ کیا جائے. اب ماشاءاللہ آپ کا جو بلوچستان ہے, اور یہ بڑے اس کے ڈائنامکس ہے کہ فلی کہاں اس کا بارڈر ملتا ہے. ظاہر ہے 42-43% اس کا پورے پاکستان کا ایریا ہے, اور جو تھوڑا سا میں نے کام کیا تھا عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو جینڈر گیپ ہے نا, جو آپ کے بارڈر ایریا میں ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے. یا تو ان لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے, مائگریشن ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں, اس کی وجہ سے یا ویدر کنڈیشن کی وجہ سے بھی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہے, لیکن یہ بھی ایک اس کی ریزن بنتی ہے. اس وقت الیکشن کمیشن نے 7 نومبر سے ایک ایکسرسائز شروع کی ہوئی تھی کہ جو ووٹر لسٹ ہمارے پاس ہے اس کی ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن. آپ کے تقریباً 50,33,000 ووٹرز ہیں, اور 31 دسمبر تک یہ کام ہمارا جاری رہا, اور یہ ابھی تو یہ پورے صوبے کا ہے. تو اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ آپ کے میل اور فیمیل, میل ووٹرز یلو میں ہیں اور فیمیل بلو سے ہے. یہ ڈفرینس
کافی زیادہ ہے. لیکن اس ڈیٹے میں نے ایک انٹرسٹنگ بات دیکھی کہ جھل مکسی اور خوزدار ایسے ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ خواتین ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے. یہ 23 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں یہ جو ڈفرینس ہے 10% سے زیادہ ہے. چمن میں 29, قلعہ عبداللہ میں 27, پھر یہ کولو میں 22, پھر یہ ڈکریز ہوتے ہوتے قلعہ سیف اللہ میں 11% پہ چلا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگلی جیسے میں نے بات کی کوئٹہ میں یہ 14% ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ ریلیٹ کیا ہے کہ اس کو دیکھا ہے کہ جنرل الیکشن 2018 میں آپ کے ہاں کیا پوزیشن تھی. اس وقت کچھی آپ کا یہ تھا 21%, اس باوران میں بھی 19 تھا, چاغی میں بھی, اور یہ گوادر تک 11% پہ یہ جا رہا تھا. پھر اس میں تھوڑی سی بہتری ہوئی. 2020 میں یہ ڈفرینس تھوڑا سا کم ہوا. گوادر جو تھا 11% پہ تھا, وہ ہمارے جو بینچ مارک ہے 10% سے ڈکریز ہوا, 9 پہ آ گیا. خاران جو پہلے 10% پہ تھا اس کا ڈکریز ہوا, 8% پہ آیا. اور واشک میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی کہ اس میں بھی کم ہوا. باقی ڈسٹرکٹ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ہم نے قلعہ عبداللہ کے 10 سینسس بلاک لیے. پورے پاکستان میں 4 ڈسٹرکٹ جہاں جہاں ہمیں مسئلہ تھا. آپ کے کیونکہ یہاں اس وقت بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, لسبیلا کو لیا, اس کے 15 سینسس بلاک لیے, نصیر آباد کے 15 لیے, اور کوئٹہ کے 20. تو قلعہ عبداللہ میں 21% میلز ایسے تھے جن کے پاس CNIC نہیں تھا. جب CNIC نہیں تھا تو ووٹ بھی نہیں ہوگا. اور اگر قلعہ عبداللہ ہی کی بات کروں, ان سلیکٹیو بلاکس میں 44% فیمیل کے پاس NIC موجود ہی نہیں تھا. اور یہ اگر ان بلاکس کا مجموعی طور پہ ٹوٹل کیا جائے 32. اسی طرح لسبیلا میں بھی ہمیں یہ پرابلم آیا, 10% میل کے پاس کارڈ نہیں تھے, فیمیل کے 46% تھے. نصیر آباد میں 24% اور 72% جو سلیکٹیو بلاکس تھے وہاں پہ ان کے پاس کارڈ نہیں تھا. کوئٹہ میں 10% میلز کے پاس کارڈ نہیں تھے اور 29% فیمیل کے پاس ہیں. 14% میل کے پاس ID کارڈ نہیں تھے اور 39% ہماری بہنوں کے پاس کارڈ نہیں تھے. یہ اصل چیز یہ ہمیں پنچ کر رہی ہے. جب تک اس کو امپروو نہیں ہوگا, NIC نہیں ایشو ہوں گے, ڈیفینیٹلی وہ ووٹر کے طور پہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. تو اس کو بار بار امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, سیاست میں آنا آپ یہ سمجھے کہ ایک جتنے بھی آپ کے سیاسی رہنما ہوتے ہیں, جو میرا نظریہ ہے وہاں سے میں یہ سوچتی ہوں تمام سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو سماجی کارکن ہوتے ہیں وہ سماج کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرا بھی کچھ ایسا ہی پلان ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکوں, ان کے کچھ کام آ سکوں. ایسے مری قبیلے سے میں تعلق رکھتی ہوں, تو ایک مری قبیلے کے طرف سے آنا ایک خاتون کا میرے خیال سے ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں مجھے دیکھ کر باقی جو ہمارے مری قبیلے کی خواتین وہ بھی موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی یہ اسٹیپ اٹھائیں. تو کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل فگر آپ کو اس لیے بھی ہونا چاہیے. اس طرح کی کافی خواتین جو اپنے گھر سے اپنے رائٹس کے لیے نہیں نکل سکتے, تو ہو سکتا ہے میں ان کی آواز بن کر دنیا کو جو ہے نا ان کا درد سنا سکوں, یا ان کو کسی بھی طریقے سے میں فیسیلیٹیٹ کروں, یا ان کو اویئرنیس کسی بھی طرح سے میں دے سکوں کہ وہ اپنی بچیوں کو آگے بڑھیں. خود نہیں بڑھ سکی, جو ان کا خواب تھا وہ انہیں پورا نہیں کر سکتی, تو ہو سکتا ہے باقی جو ان کی بچیاں ہیں, ان کی جو نیو جنریشن ہے, وہ ان کو آگے سپورٹ کر سکے. مجھے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں کچھ نیا کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی ایک ایسا فیلڈ ہے جسے اس کو بھی ہمیں ترجیح دینی چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ جو انسان گھر سے باہر نکلے وہ خراب ہو. لازمی نہیں ہے جو انسان, جو خاتون پالیٹکس میں آئے. ہمارے پالیٹکس میں کتنی عزت دار خواتین ہیں جو پہلے بھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں ان سے انسپائر ہو کر آئی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کوئی مجھ سے انسپائر ہو کر آگے بڑھے. ہم خواتینوں کو بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس سے جو ہماری دوسری خواتین ہیں جو پالیٹکس سے دور ہیں, یا پھر اس طرح کی خواتین ہیں جو اب تک پالیٹکس میں تھی, ان کو رائٹس نہیں ملے, ان کو بھی موقع ملے گا خود کو سرو کرنے کا. تو 36,000 سے زائد خواتین جو ہے وہ اس نظام کا حصہ بنی. اگر میں آپ کو 2000 یا 1990 کی دہائی کی بات ہم کریں
تو ہمارے پاس پولیٹیکل سیاسی پارٹیوں میں وومن ونگز اس طرح سے تھے نہیں. اگر کوئی خاتون اس کے ساتھ شامل بھی تھی تو صرف وہ یہ کہتی تھی کہ جی میرا تعلق فلانا پارٹی سے ہے. وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میں اس کی عہدے دار ہوں. آج باقاعدہ وہ عہدے کے ساتھ خاتون کہتی ہے کہ یا میں اس کی وائس پریزیڈنٹ ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں خواتین ونگ کی یا سیکرٹری ہوں. اب وومن ونگز بن گئے. ہم نے سیاسی پارٹیوں کو بھی اس میں شامل کیا تھا. تو سیاسی پارٹیز کے ساتھ بہت ساری خواتین منسلک ہے. آزاد امیدوار کے طور پہ بھی سامنے آ رہی ہے. ابھی آپ کے جنرل الیکشن گزرے ہیں اور ابھی آنے والے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گی, ان الیکشنز میں کتنی خواتین ریزرو سیٹس پہ آئی اور کتنی خواتین جنرل سیٹس پہ آپ کے پاس آئی ہیں. ابھی کے پی میں الیکشن ہوئے یا آپ کے جو پنجاب میں, تو آپ کے پی کے الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں ذرا اس کا فگر کہ کتنی خواتین جنرل سیٹ پہ سامنے آ رہی ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس چلے ہم ناظم اور میئر تو کہیں نہیں آئیں, لیکن راحیلہ درانی جو میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی صوبائی اسمبلی کی اسپیکر بنی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں, ہمارے صوبائی اسمبلی میں پہلے خواتین ہوتی تھی لیکن ان کو منسٹریز نہیں ملتی تھی. آج ہمارے اگر اسمبلیز کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کے پاس میرے خیال سے آج ہماری صوبائی اسمبلی میں 4 تو ہماری پارلیمانی سیکرٹریز وہ ان کا اسٹیٹس ایکول ٹو منسٹر دیا گیا ہے. ہمارے مکران بیلٹ میں جو ہماری جنرل سیٹ پہ ہماری جو ایم این اے ہے زبیدہ جلال صاحبہ, وہ 2 مرتبہ وہ الیکشن جیتی ہے. اسی طرح سے رحمت خاتون جنہوں نے جعفر آباد سے الیکشن جیتا, تو وہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ آپ اتنے بڑے علاقے میں, بلکہ سرداروں والے علاقوں میں جہاں پہ سردار اور نواب رہتے تھے, وہاں پہ آپ الیکشن جیت کے خاتون اسمبلی کی ممبر بن رہی ہے. پچھلے 100 سالوں میں اگر ہم اس کو ریویو کریں تو ہمارے پاس وزیر اعظم بھی خاتون رہی, ہمارے پاس قومی اسمبلی کی اسپیکر بھی خاتون رہی, صوبائی اسمبلی کی اسپیکر بھی خاتون رہی. جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو سندھ میں, پنجاب میں خواتین میئر بھی رہیں اور ناظم بھی رہیں. ٹھیک ہے, آپ اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ اسپیڈ سلو ہے. ہم بیسک کی طرف جا رہے ہیں ایز اے نیشن بھی.